قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ چلیے آج ہم سورہ ہجر شروع کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، یہ بھی حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی، اس سے بعید نہیں کہ وہ ایک وقت وہ آ جائے کہ جب وہی لوگ جنہوں نے آج اس دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے رسولوں کی بات کو مان لیا ہوتا۔ چھوڑ دو انہیں، کھانے پینے دو، مزے کرنے دو اور بھلاوے میں ڈالے رکھنے دو اپنے آپ کو۔ عنقریب ان کو اس جھوٹی امید کے متعلق معلوم ہو جائے گا جو انہوں نے اپنے طور پہ کی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ان کے لیے خاص مدت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم اپنے وقت سے مقررہ سے پہلے نہ ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے، وقت مقرر ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس پر کہ یہ ذکر نازل ہوا ہے، تو اس شخص کو ہی مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ تو سوچنے والی بات ہے کہ فرشتوں تو صرف اسی وقت آئیں گے جب ہماری موت کا وقت مقرر ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے بعد تو معاملہ ہی ختم کر دیا جائے گا۔ تو رہا یہ ذکر تو جو اس کو تو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے نبی، ہم نے تم سے پہلے بہت سی گزرے ہوئے قوموں میں رسولوں کو بھیجا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو یہ ذکر ایسا گزرتا ہے کہ جیسے ان کے دل میں سے سلاخیں گزرتی ہیں، اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پرانے زمانے کے لوگوں سے ہی یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر کوئی آسمان سے دروازہ بھی کھول دیتے اور دن دہاڑے وہ اس میں چڑھنے بھی لگتے تو تب بھی وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، شاید ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر شیطان مردود سے اس کو محفوظ کیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے، اور وہ جب یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سنگن لے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، پہاڑ جمائے، ہر طرح کی نباتات پیدا کی، مشیت کے اسباب مہر کیے، اور تمہارے لیے بھی اور بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بارآور ہواؤں کو بھیجتے ہیں، آسمان سے پانی برساتے ہیں، پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی اس کے وارث بھی ہیں۔ پہلے جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد میں آنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کے لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا کر چکوں تو میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو رب نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ تو رب نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے، اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے کہ جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت دی گئی اس دن جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین کے ان تمام لوگوں کو جو اس دنیا میں ہوں گے ان کے دلوں میں دنیا کی دل فریبیاں پیدا کر کے بہکا دوں گا، اور سوائے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک جاتا ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں اور جو حقیقی بندے ہیں ان پہ تیرا بس نہ چلے گا۔ تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے کہ وہ وہیں پہنچائے جائیں گے۔ یہ جہنم جس کی وعید دی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ جنتوں میں داخل ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، کہ ان کے دلوں میں اگر کوئی تھوڑا بہت کھوٹ یا کپ کھپٹ یا حسد یا جلن ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اے میرے نبی، اور وہ وہاں سے کبھی نہ نکالے جائیں گے۔
اے میرے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اب انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے پاس اور کہا کہ سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا کہ مجھے تو تم سے تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی تھی۔ ابراہیم نے کہا کیا اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی؟ تو سوچو تو صحیح کیسی بشارت دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ اچھا آپ کس مہم کے لیے تشریف لائے ہیں؟ تو وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور صرف لوط کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں، ان کو ہم بچا لیں گے، اور سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ وہ اس برے کام میں شہر والوں کی مدد کرتی تھی، اس کو نہیں بچایا جائے گا۔ اور پھر جب وہ لوط کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا کہ آپ لوگ تو مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا آپ کچھ دیر رات کا جب باقی رہ جائے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانا اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلنا، پلٹ کر نہ دیکھنا، بس سیدھے چلے جاؤ جس طرح تمہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ جن کو کہ ان کی بیوی اطلاع دے چکی تھی، دوڑتے بھاگتے خوشی سے آئے کہ یہاں تو دو خوبصورت جوان آئے ہیں۔ تو لوط نے کہا کہ خدا کے واسطے میرے بھائیوں، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیلت نہ، میری بے عزتی مت کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا تم اس سے پہلے کئی دفعہ منع نہ کر چکے ہو ہم کو کہ اور تم تو ساری دنیا کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم ایسے کام نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تیری جان کی قسم ہے نبی، اس وقت تو ان پر ایک ایسا نشہ طاری تھا کہ وہ اپنی حواسوں سے باہر تھے۔ آخرکار صبح کے قریب ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو فراست رکھتے ہوں۔ یہ علاقہ وہ ہے جو بالکل ایک مین یعنی عام گزرگاہ پر واقع ہے۔ یہ علاقہ دراصل حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ قریب پڑتا ہے، اور جو لوگ قافلوں کی شکلوں میں جاتے ہیں وہ سب یہ بربادیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ ایکا والے جس کو تبوک بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑے ظالم تھے، تو دیکھ لو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ ان دونوں قوم کے اجڑے ہوئے علاقے آج بھی راستوں پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ، ان کو صالح علیہ السلام کے قوم کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، یہ لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، اور ہم نے اپنی آیت ان کے پاس بھیجی، ان کو نشانیاں دکھائیں، مگر وہ سب نظر اندازی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے اور بالکل بے خوف اور مطمئن تھے، اور ہر غلط کام میں ملوث تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو، ان سب موجودات حق کو حق کے علاوہ کسی اور بنیاد پر نہیں پیدا کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے نبی ان کی بےہودہ حرکتوں پر شریفانہ رویے سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی بات ہو رہی ہے، اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، اور ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو جو دنیا میں دے رکھی ہیں وہ صرف ان کے آزمائش کے لیے ہے، اور ان کے حال پر اپنا دل مت چھوٹا کرو، انہیں چھوڑ کر ایمان والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو میں تو صرف تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے تمام فرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے۔ بس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ دائی کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے، باقی اللہ کی مرضی۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا ٹھہراتے ہیں تو انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی ہم ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدے بجا لاؤ، اور اس کی آخری گھڑی تک جو کہ آنے والی ہے یقینی طور پر اس کی بندگی کرتے رہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ بس اپنی
عبادت کیجیے، اللہ سے صبر کے ساتھ مدد مانگیے، اور یہی کام ہمیں بھی کرنا چاہیے، مشکل وقت میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔